پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ وفاقی بجٹ 10 کی بجائے 12 جون کو پیش ہوگا، لیکن وفاق اور صوبوں کے مابین وسائل کی تقسیم پہ مباحثہ جاری ہے۔ مرکز کا اصرار ہے کہ اسے اپنے اسٹریٹجک اخراجات کے لیے اضافی 1 ٹریلین روپے درکار ہیں۔ اس اضافی رقم کے لیے صوبے آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی پول میں اپنا اضافی حصہ طلب نہ کریں اور تنخواہوں اور ترقیاتی منصوبوں پہ بھی روک لگائیں۔ صوبوں نے ان تجاویز پہ تحفظات ظاہر کیے ہیں۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس پیر کو بھی نہیں ہو پایا اور تیسری بار ملتوی کرنا پڑا۔ کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے ایوان صدر میں وزیر اعظم اور صدر کی ٹیموں میں 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ بظاہر فریقین ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ موٹا اتفاق رائے ہو گیا ہے بجٹ کے ان نکات پہ۔ اسلام آباد بیورو سے اس وقت ہمارے ساتھی ہیں افتخار شیرازی صاحب، جنہوں نے ہمیں کیا ہے۔ افتخار صاحب، یہ اندر خانے کیا چل رہا ہے؟ کیا واقعی 12 کو بجٹ آ بھی پائے گا؟ جی، ابھی بھی وسطیٰ صاحب اس معاملے پہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جو 12 کی تاریخ بتائی گئی ہے وہ بھی حتمی ہے اور معاملات اس سے آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ جو ڈیفرنسز ہیں بڑی سیریس نیچر کے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ وفاق کو اضافی فنڈ چاہیے، جس نے قرضے بھی اتارنے ہیں، جس نے دفاع کو بھی دیکھنا ہے اور دیگر اخراجات بھی ہیں، تو ایسے میں گویا کہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یا تو یہ کہ ٹیکسز بڑھائے جائیں اور وہ بھی ان پہ جو پہلے ہی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تو شاید یہ آپشن تو نہیں لی جا رہی۔ تو پھر جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو کہا جا رہا ہے کہ اب اس کو پروونشل سبجیکٹ کر دیا جائے، یہ کوئی 800-900 ارب ہر سال دینے پڑتے ہیں، تو وفاق یہ نہیں دینا چاہتا۔ اور اسی طرح جو سالانہ ترقیاتی پروگرام وفاق کے صوبوں میں چلتے ہیں، اس کے تحت PSDP کے تحت 800-900 ارب وہ بھی رکھے جاتے ہیں۔ گویا کہ وفاق سمجھتا ہے کہ اب کیونکہ کام صوبوں میں ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کا مالی بوجھ بھی صوبے خود اٹھائیں اور خود کریں۔ تو 1800-1900 ارب یہ روپے ہیں کہ جو یقینی طور پہ ڈیٹ سروسنگ یا پھر دفاع کے لیے جو اخراجات ہیں اس کے لیے اسپیس بنا پائیں گے۔ اور ساتھ میں NFC ایوارڈ، جس کے بارے میں بار بار بات ہو رہی ہے، لیکن جو میری کچھ وزارت خزانہ میں بات ہوئی تو کہا یہ گیا کہ پہلے ارادہ تو یہ تھا کہ اسے بجٹ سے پہلے ہی نمٹا دیا جائے، لیکن بجٹ کے بعد یہ بھی آن کارڈ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ NFC ایوارڈ ریوزٹ نہیں ہوگا، تو اس پہ بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں، اگرچہ GB الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان نکات کو اٹھایا گیا تو وہاں تو ان کو کیک میں ایک بڑا حصہ مل گیا ہے، گویا کہ الیکشن میں وہ لیڈنگ رول میں وہاں پہ آئے اور انہوں نے نشستیں جیتی۔ اب NFC ایوارڈ کو بچا پاتے ہیں کہ نہیں، اور ساتھ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کو پروونشل سبجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں وفاق کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ بھی اب اور صوبوں کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں، تو اس پہ وہ رضامند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ ہمیں پہلے 5 جون کو، پھر 10 جون کو، اب بتایا جا رہا ہے کہ 12 جون کو، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید تاریخ اس سے آگے بڑھ جائے۔ مگر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو بجٹ ہے وہ ان اختلافات کی وجہ سے پیش ہی نہ ہو؟ بجٹ تو بہت امپورٹنٹ دستاویز ہوتی ہے نا، مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا اچھا جی اکتوبر تک دیکھیں گے یا اگست تک، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیسے بجٹ پیش ہوگا؟ نہیں، یقیناً بجٹ تو صاحب پیش ہوگا، کیونکہ 1 جولائی سے نیا مالی سال شروع ہوتا ہے اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ نیا مالی سال شروع اور اس سے پہلے آپ بجٹ کو پیش نہ کریں یا اپروو نہ کر لیں۔ تو میرا خیال میں وہ تو آپشن نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو لامحالہ طور پہ یہ جو آپ کچھ تو سامنے اور کچھ بیک ڈور سے جو مسلسل گفتگو اور رابطے ہو رہے ہیں وہ اسی تناظر میں ہو رہے ہیں کہ وفاق اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت جس صورتحال کا شکار ہے پاکستان، وفاق کا یہ کہنا ہے کہ دفاع کے لیے بھی اضافی فنڈ چاہیے اور ڈیٹ سروسنگ بھی بہت بڑا ایشو ہے، یقینی طور پہ اس پہ تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ لچک دکھانی ہوگی اس معاملے میں۔ مطلب کہ یہاں پر ڈیڈ لاک ہوا ہے کہ مطلب بجٹ نہیں ہے، آپ نئے ہرمز ہے کہ کوئی ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ بجٹ تو جون میں پیش ہونا، بجٹ جون میں پیش ہونا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ایران اور امریکہ کے بیچ میں بھی معاہدہ ہوگا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کب۔ کم از کم بجٹ کے پاس میں کے سلسلے میں ہمارے پاس ایک ڈیڈ لائن تو ہے۔ بہرحال اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو جب بھی بجٹ پہ بات، صاحب کا شکریہ ادا کر دیں۔ شکریہ افتخار صاحب۔